بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ دے دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پائیں تو اف تک نہ کہو اور نہ سرزنش کرو، اور ان کے سامنے نرم انداز میں باتیں کرو اور ان کے لیے عذرو مرحمت تواضع اور انکساری کے پہلو اور بازو جھکاؤ، اور دعا کرتے ہوئے کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو جب والدین کی عزت اور اکرام کا یہ درجہ قرآن نے بیان فرمایا تو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور عزت اور احترام کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں دین اسلام عطا کرنے کے لیے اور دوزخ کی دہکتی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت کے ابدی راحتوں والے مقام تک پہنچانے کے لیے اور بارگاہ خداوندی تک پہنچانے اور اس کے حریم قدس میں مسند کرامت پر بٹھانے کے لیے کیا تکالیف و مصائب و شدائد برداشت نہیں کیے۔ پتھر کھائے، تلواروں کے وار سہے، زخمی لہو لہان ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، اور شب و روز سجدہ میں گر کر ہماری مغفرت و بخشش کے لیے دعائیں فرمائیں، اور اب بھی مزار پر انوار میں دعاگو ہیں، جیسا کہ فرمایا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے بہتر، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس جس کے اعمال میں اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، تو میں وہ دیکھ کے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر تم میں سے کسی کے اعمال نامے میں گناہ ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو حضور تو اب بھی ہمارے لیے رحمت بن کے تشریف فرما ہیں، اور مغفرت ذنوب اور تکفیر سیئات اور عفو گناہ کے لیے دست بدعا ہیں، اور قیامت کے دن کبھی پل صراط پر تو کبھی میزان کے پاس عاصیوں کی شفاعت و سفارش کے لیے موجود ہوں گے، اور کبھی حوض پر دست کرم سے جام کوثر پلا کر ہمیشہ کے لیے پیاس کی مشقت اور محنت سے رہائی اور خلاصی دلانے کے لیے کوشاں و سائی ہوں گے۔ تو کیا ایسے رحیم و کریم مربی اور محسن اور بہی خواہ اور سراپا و شفقت و رحم النبی کا ادب و احترام اور عزت و توقیر و تعظیم و تکریم اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب و لازم نہیں ہوگی؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کی توقیر و تکریم کو اپنی عبادت قرار دینے کی بجائے کیا شرک اور کفر قرار دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ الغرض رسل کرام اور انبیاء اعظام بلکہ تمام اولیاء کرام کا ادب اور احترام اور عزت اور تکریم جان اسلام ہے اور روح ایمان ہے، اور تقوی و اخلاص کا مغز ہے اور زبدہ و خلاصہ ہے، اور توحید خداوندی کی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت کے اعتراف و تسلیم کیے بغیر اور مقام نبوت کی تعظیم و تکریم کے بغیر قطعاً قابل قبول اور لائق اعتبار نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی پھل ملے گا اور نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوگا، بلکہ انکار رسالت انکار خداوندی کے مترادف ہے۔ اللہ کو مانے اور حضور کو نہ مانے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ تو اب اللہ کو تو مان رہے تھے، انکار تو حضور پہ نازل ہونے والی وحی کا کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ان کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ تم ہمارا انکار کر رہے ہو، تم قدر ان کی بھی قدری نہیں کر رہے، تم ہماری بھی قدری کر رہے ہو۔ تو ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، حضور کا انکار اللہ کا انکار۔ اور اگر ان کے حضور لاپرواہی سے کسی کی آواز ان کی آواز پر بلند ہو جائے یا ان کو عامیانہ انداز میں مخاطب کیا جائے، عام لوگوں کی طرح ان کو بلایا جائے، تو سارے اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ پر کاہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور بالکل رائے گاں اور برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کو ایسے نہ پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، تم اس کی خبر ہی نہ ہو۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اس خسران عظیم اور حرمان کبیر کا شعور اور احساس بھی دنیا میں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو نیکیوں کے انبار لے کے جا رہا ہوں، اور جب قیامت کے دن پہنچے گا اور دیکھے گا تو اعمال نامہ خالی ہوگا۔ اس کو بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے ہمارے نبی کی توہین کی تھی، ان کی آواز سے تیری آواز بلند ہو گئی تھی۔ فرمایا صرف اور صرف آخرت میں کشف و حجاب اور انکشاف حقیقت ہوگا تاکہ تلافی و تدارک کی کوئی سبیل و صورت نہ اپنائی جا سکے، اور اس مقام پر عقل و خرد و ہوش و حواس کو اور فہم و فراست کو پوری طرح بروئے کار لا کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر معظم و مکرم اور مستحق کے آداب و تقریمات ہستیوں کو نظر انداز کرنے اور ان کے متعلق بے پرواہی اور بے اعتنائی برتنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ تو ایسی ہستیوں کے بارے میں بے پرواہی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے جن کے متعلق ذرا سی لاپرواہی دنیا اور آخرت کی نقصان کا سبب بن جائے۔ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی آیت قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کیا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ تجھے غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث اور قرآنی آیت سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرکین خصوصاً ابو جہل آپ کو سچا اور با اخلاق مانتا تھا، البتہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا تھا۔ اس مضمون سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو جہل مشرکوں کو توحید سے اناد تھا، نہ کہ اللہ کے رسول کی ذات اور ان کے اخلاق سے۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مفہوم نکالا ہے کہ ابو جہل ہو گیا اور قریش مکہ جو تھے وہ حضور کے مخالف نہیں تھے، حضور کو تو بڑا سچا مانتے تھے، بلکہ اصل جو اختلاف تھا وہ کس کا تھا؟ توحید کا تھا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کے بعد خلاصہ یہ نکالا ہے کہ مشرکین نہ آپ کی ذات سے اناد رکھتے تھے اور نہ آپ کے مکارم اخلاق سے، بس صرف توحید سے ان کو دشمنی تھی، اور یہی سبب اور باعث تھا تمام تر عداوتوں کا اور دشمنیوں کا اور اناد و مخالفت کا۔ اور بس علامہ صاحب نے ابو جہل کی حرف بحرف تصدیق کر دی، حالانکہ معمولی سوجھ بوجھ والا شخص بھی اس حقیقت سے غافل اور بے خبر نہیں رہ سکتا کہ پورے قرآن یا اس کی کسی آیت کو جھٹلانا اور اسے کلام خداوندی تسلیم نہ کرنا، اس کے معنی مفہوم کو باطل اور غلط قرار دینا خود نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب ہے۔
قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار نبی کریم علیہ السلام کا انکار ہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ابو جہل اور کفار حضور کو سچا مانتے تھے اور صرف ان کو دشمنی تھی بتوں سے، فرمایا یہ تو ایک عام معمولی ذہن والا بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ حضور کو کیسے سچا مانتے تھے، جبکہ حضور کا وہ انکار ہی کر رہے ہیں۔ حضور نے جو بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو جب حضور کی بیان کرنا آیتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب حضور کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ ابو جہل کے نزدیک تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منصب رسالت اور کلام رسول اور کلام خداوند تعالیٰ الگ الگ ہو سکتا ہے، اور ایک کی تکذیب دوسری کی تکذیب نہیں ہوتی، لیکن ایک مسلمان اور مومن اور عالم فاضل اور خود کو محدث اور مفسر کہنے والا یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ ابو جہل تو چلو یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن کیا مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور الگ ہے، حضور کی توحید، حضور کی وحی الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے جو بیان فرمایا ہے وہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے، اس کو جھٹلانا حضور کو جھٹلانے کے مطابق۔ آیت کریمہ کا معنی مفہوم، یہ جو آیت پڑھی گئی یہ بالکل اس کا معنی مفہوم غلط سمجھا گیا ہے اور اس کی تعبیر میں سراسر تحریف سے کام لیا گیا ہے، اور یہ ساری نحوست ابو جہل کی تقلید اور اتباع کی وجہ سے، ورنہ آیت کریمہ کا مطلب اور مقصود اور مدعا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو کفار کے جھٹلانے سے پریشان اور مضطرب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بحیثیت رسول کے جب آپ کے قول اور ارشاد کو جھٹلاتے ہیں تو وہ صرف آپ کو نہیں بلکہ ہمیں اور ہماری آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ انداز اور اسلوب بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور نہیں، آپ نے نہیں پھینکا جو کنکر آپ نے پھینکے بلکہ وہ اللہ نے پھینکے، یعنی تمہارا مارنا الگ نہیں اور ہمارا مارنا الگ نہیں، بلکہ تمہارا مارنا ہی اللہ کا مارنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ تمہارے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، نہ کہ غیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہ قول تو صرف وحی الہی ہے جو ان پر نازل کیا جاتا ہے، یعنی قول نبوی قول خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإنہم لا یکذبونک کا حقیقی معنی و مفہوم۔ اب اس آیت کا پھر معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت کا غلط تفسیر کر رہے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اس کا تفسیر و ترجمہ غلط کر رہا ہے، اس کا معنی مفہوم بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کا جھٹلانا ہمارا جھٹلانا ہے، آپ کا پھینکنا ہمارا پھینکنا ہے، آپ کا بیعت کرنا ہمارا بیعت کرنا ہے، آپ کا بولنا ہمارا بولنا، یہ اسی انداز میں آیت ہے۔ لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو تو سچا مانتے ہیں لیکن آپ کے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو جھوٹا مانتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو سچا مانے گا تو پھر آپ کی وحی کو بھی وہ سچا مانے گا، اور آپ کو جو جھٹلائے گا تو وہ آپ کی وحی کو بھی جھٹلائے گا۔ تو پھر اس آیت کا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جو جہاں سے دوسروں کو غلطی لگی ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر کا آغاز اس طرح کیا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو حزن و ملال میں ڈالتا ہے جو کچھ مشرک کہتے ہیں، اور وہ ہے ان کا قول کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک، اور بعد ازاں مشرکین کے دو گروہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان میں بات تو بالکل آپ کو جھٹلاتے تھے اور وہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختصاص نبوت کی نفی کرتے تھے، بس بعد آپ کو شاعر کہتے اور بعض ساحر، بعض کاہن اور بعد اس طرح کی الفاظ آپ کے حق میں بیان فرماتے، اور یہ کفار مشرکین سبھی اس پر متفق تھے کہ آپ جو کچھ ان کے پاس لائے وہ آسمانی وحی اور رب العالمین کا نازل ہوا فرمان قول نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا کفار کا جو گروہ تھا وہ ہے جس کو قلبی طور پر آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین تو ہے، لیکن وہ حسد اور عناد کی بنا پر جحود و انکار کرتے ہیں، اور ان کا حال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب آپ کس طرح جانتے ہیں اور کما حق کا عرفان رکھتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، مگر بہیں ہمہ منکر بھی ہیں۔ الغرض کسی مفسر نے نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب اور آیات باری تعالیٰ کی تکذیب میں فرق نہیں کیا، اور یہ تسلیم نہیں کیا کہ کفار کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام تو سچے تھے مگر قرآن جھوٹا تھا، الیاذ باللہ، بلکہ بقول صدی و ابن جریر آیات اللہ کا مصداق ہی رسول معظم ہے، اور تمام مفسرین نے قول باری تعالیٰ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی اور اطمینان دلانے کا موجب قرار دیا ہے کہ آپ سے قبل رسل اکرام کی تکذیب کی گئی اور انہوں نے صبر کیا اور اعلیٰ درجات حاصل کیے، تو تم اس تکذیب پر صبر کرنے کے زیادہ لائق ہو کیونکہ رسول خلائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، تحقیق ہم جانتے کہ آپ کو حزن و ملال میں ڈالتا ہے وہ جو کفار و مشرکین کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی تمام مفسرین کرام یہی تصریح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ان کا آپ کو ساحر، شاعر، کاہن وغیرہ قرار دینا ہے، اور آپ کے دین کو قبول نہ کرنے کا اعلان، اور آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنا اور آپ کو جھٹلانا مراد ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ تفسیر کی کہ وہ آپ کو تو سچا مانتے ہیں لیکن قرآن کو اور آیات ربانی کو جھوٹا کہتے ہیں، انہوں نے تفسیر کو غلط سمجھا ہے، بلکہ اس کا مصداق تو حضور ہی کی ذات ہے کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی وحی کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ اس تفسیر کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ اس غلط تفسیر وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کی جو عزت اور احترام ہے نا، وہ کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا، اصل حیثیت اور مقام توحید ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعظیم رسول جو ہے وہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح توحید ہے۔ توحید کو توہین نہ بنایا جائے، توحید کی آڑ میں نبی کریم علیہ السلام کی اور انبیاء کی توہین نہ کی جائے، بلکہ توحید اور تعظیم مصطفیٰ اور انبیاء، تعظیم انبیاء یہ اکٹھے چلیں گے۔ توحید کرو اور انبیاء کی توہین کر دو تو یہ جہنم میں لے جائے گا، اور توحید بیان کرو لیکن انبیاء کی تعظیم کے ساتھ تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری روز کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔